محترم حضرات اور محترم خواتین، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ جماعت اسلامی ہند حلقہ دہلی پردیش کی جانب سے ایک مہم منائی جا رہی ہے۔ اس مہم کا مرکزی موضوع ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ باقاعدہ اس پروگرام کے آغاز کے لیے برادر عزیز شکیل احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ سورہ زاریات جو کہ 51 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر 48 سے 51 تک کی تلاوت پیش کی گئی۔ ترجمانی سماعت فرمائے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ کارکن سازی مہم کا تعارف یہ پیش کریں گے جناب خان یاسر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران، معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول کی جب گھنٹی بج جاتی ہے تو بچے گھر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ شادیوں میں شرکت ہوئی ہوگی آپ کی، جب کھانے کا اعلان ہو جاتا ہے تو سارے بھوکے کھانے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ عاشقوں کو معشوق کی طرف اور مسافروں کو بس اور ٹرین کی طرف دوڑتے ہوئے ہم سب نے دیکھا ہوگا۔ لیکن جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی جس کی تلاوت اور ترجمانی آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اس قرآنی حکم کا تذکرہ ملتا ہے جس میں مومنوں سے یہ کہا گیا ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف۔ اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہوئے ہم اپنی اس بات کو مکمل کریں گے کہ اس کا جو مطلب ہے اس کے 2 پوائنٹس پر ہم فوکس کریں گے۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جب کہا جا رہا ہے جب کوئی فرد دوڑتا ہے کسی چیز کی طرف، یعنی قیدی کو کوئی آدمی قید ہو، اس کو آزادی سے محبت ہوتی ہے، وہ آزادی کی طرف دوڑ کر اس کو آزادی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھوکا ہو، اس کو کھانے سے محبت ہوتی ہے، دسترخوان دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے بالکل۔ کوئی مسافر ہو، اس کو منزل سے محبت ہوتی ہے، جلد سے جلد وہاں پر وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ دوڑو اللہ کی طرف، اس میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ عقیدت کا، محبت کا، عبادت کا، اطاعت کا، استعانت کا مرکز جو ہے وہ ہمارے لیے، ایک مومن کے لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ تصور عام طور پر ذہن میں آ جاتا ہے، کبھی کبھار کنفیوژن بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کی بات ہے، اللہ کی اطاعت کی بات ہے، لیکن محبت تو دوسروں سے بھی ہوتی ہے، اطاعت دوسروں کی بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو مومن کے لیے جو نقطہ ہے جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت دوسری تمام محبتوں اور تمام اطاعتوں پر غالب کر لی جائے، یہ مقصود ہے اسلام کا۔ اور اسی بات کو در حقیقت اسلام کہتے ہیں، کیونکہ اسلام نام ہے سرنڈر کا، اپنی محبتوں کو، اپنی اطاعتوں کو، اپنی عبادت کو، ہر چیز کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا اور ہر چیز پر اللہ کے غلبے کو تسلیم کر لینا، یہ در حقیقت اسلام ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، یہ ففروا الی اللہ کا پہلا پیغام ہے جو ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔
اس کا جو دوسرا نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں رینگنے کا اور چلنے کا قائل نہیں ہونا ہے۔ جو حکم ملا ہے وہ دوڑنے کا ملا ہے، اور آدمی دوڑتا تب ہے جب اس کو وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے، یا جو کچھ پانا ہو وہ اتنا عزیز ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جو وقت ضائع ہوگا اس کے بغیر وہ میں ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہوں، مجھے دوڑ کر اس چیز کو حاصل کر لینا ہے۔ تو انسان کی زندگی بھی بڑی محدود ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آخری وقت جو ہے وہ کب آ جائے گا، لہٰذا ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، جتنی نیکیاں کرنی ہیں، ان کے لیے ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ وقت بہت محدود ہے، اور دوڑ پڑنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں درج کرنے کے لیے۔ یہ ففروا الی اللہ کا جو ہے وہ دوسرا پیغام ہے۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا یہ جو پیغام ہے جس کو ہم نے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور مزید انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ جو دوڑنے کا کام ہے یہ اپنے آپ میں آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ وہ آسان یوں ہے کہ یہ فطرت کی پکار ہے، انسان کا دل اللہ سے قریب ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اس کا تذکرہ جب ہوتا ہے، اس کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو وہ اس کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، یہ تو میرے اندر کی بات ہے، یہ میرے دل کی پکار ہے، یہ تو میں خود جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اس سے میں مانوس ہوں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نیکیاں ہیں ان کو اسلام میں معروف کہا گیا ہے کہ جس سے آپ خود اور آپ کی فطرت جو ہے وہ واقف ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے یہ بڑا آسان ہے کہ اللہ کی طرف دوڑنا جو ہے یہ آپ کی فطرت سے بغاوت نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی فطرت کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر آپ اللہ کی طرف دوڑیں گے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ کام مشکل بھی ہے۔ مشکل اس طرح سے ہے کہ اس راستے میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور دیگر چیلنجز کا تو تذکرہ ہوتا رہتا ہے عموماً۔ یہ بھی چیلنج بن جاتا ہے کہ کئی مرتبہ ہماری ذات اور ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ ہمارے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیوی بچے چیلنج بن جاتے ہیں، خاندان چیلنج بن جاتا ہے، سماج چیلنج بن جاتا ہے، اور یہ چیلنج بن جاتے ہیں اور اللہ کے راستے کی طرف دوڑنے میں حائل ہو جاتے ہیں، روڑا بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں خاندان کو اور بیوی بچوں کو بھی ایک اعتبار سے فتنہ کہا گیا ہے، یعنی یہ وہ ہیں کہ اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے، صحیح طور پر تربیت کی جائے، صحیح طور پر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو یہ اللہ کے راستے میں معاون و مددگار اور رفیق اور غمگسار بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ معاملہ غلط ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی میں اگر بے احتیاطی کی جائے اور ان کے ساتھ جس طرح کا معاملہ اسلام ایکسپیکٹ کرتا ہے اس میں عدم توازن اور انتہا پسندی کا مظاہرہ ہو، تو یہی خاندان، یہی بیوی بچے دشمن بن جائیں گے، اور آخرت میں انہی کی وجہ سے انسان کو رسوا ہونا پڑے گا۔ تو یہاں پر جو ٹرک ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو سب حکموں پر غالب، اور اللہ کی محبت کو اور اللہ کی اطاعت کو دیگر تمام تقاضوں پر غالب تسلیم کیا جائے۔ اس کام کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ ہم اجتماعیت کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ آج اگر ہم اپنی صورتحال پر، امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں تو ہم ہر طرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انتشار اور افتراق جو ہے وہ ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ نہیں جانتے کچھ کہ جانا کہاں ہے، چلے جا رہے ہیں مگر جانے والے۔ تو بغیر کسی اتحاد کے، بغیر اجتماعیت کے بکھرے ہوئے کوئی اس لائحہ عمل کو پیش کر رہا ہے، کوئی اس لائحہ عمل کو پیش کر رہا ہے، اور جو اجتماعی قوت ہونی چاہیے مسلمانوں کی، ملت اسلامیہ ہند کی، وہ ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتی۔ حالانکہ قرآن کا حکم صاف صاف موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتماعیت کی اہمیت پر بار بار زور دیا ہے۔ قرآن کے اس ارشاد کا مطلب ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ حکم اپنے آپ میں کافی تھا، مثبت حکم ہے، لیکن منفی حکم سے مزید تاکید کی گئی کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو تمہارے آپس میں انتشار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اجتماعیت پر خوب زور دیا ہے۔ ایک موقع پر یہ کہتے ہیں کہ بھیڑیا طاقتور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھیڑ کے گلے پر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، لیکن جو بھیڑ الگ ہو جاتی ہے اپنے گلے سے اس پر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، یہی مثال انسان کی ہے کہ اگر وہ صالح اجتماعیت سے وابستہ ہو تو شیطان کے اچک لے جانے کے اس کو امکان کم ہوتے ہیں، یا اگر اچک لے جائے تو اس کی اصلاح کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص اجتماعیت کا دامن چھوڑ دے وہ شیطان کے لیے نرم چارہ بن جاتا ہے۔ حاضرین، یہی وہ پیغام ہے جس کے ساتھ جماعت اسلامی ہند کے حلقہ دلی میں اس مہم کا آغاز کیا گیا ہے، ففروا الی اللہ کے عنوان سے، کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں، اللہ کی محبت کو اور اطاعت کو اپنا طرز زندگی بنا لیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی محبت، اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت پر بالکل یکسو ہو جائیں۔
اور اس مہم کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم صالح اجتماعیت سے، تحریک سے وابستہ ہوں، تاکہ مسلمان آج پھر قرن اول کی طرح ایک بار پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے جو مسلکی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی تمام باتیں ہوتی ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر اصولی بنیادوں پر متحد ہو کر اور ترجیحات کے حساب سے مل جل کر کام کرنے کا مزاج اپنا پروان چڑھائیں. ایک اور بیماری کا تذکرہ بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود کچھ نہ کرتے ہوئے صرف ایک تنقیدی اپروچ اختیار کر لینا، یہ بھی جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے. اسلام میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اجتماعیت سے ہمیں وابستہ ہونا ہے، قرآن کی جو تعلیم ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اس کا خطاب ہم میں سے ہر ایک سے ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنی اجتماعیت کو قوی کرنے کی، مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور یہ انسانوں کی ہی اجتماعیت ہے، اگر اس میں کہیں کمزوری آ رہی ہے، کہیں کوئی رکھنا پڑ رہا ہے، کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو سب سے بڑھ کر سب سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس محاذ کو سنبھالنے کی کوشش کریں. باہر سے تنقید کرنا اس معاملے میں صرف کافی نہیں ہے. تو یہ جو پیغام ہے، اس پورے پیغام کے ساتھ ہم یہ مہم چھیڑے ہوئے ہیں. یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام قرن اول سے ہم سب سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک تذکیر ہے، ایک یاد دہانی ہے جو سب سے پہلے ہمارے لیے ہے اور پھر ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں اور صالح اجتماعیت سے وابستہ ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہماری یہی دعا ہے کہ ہماری دوڑ بھاگ، ہماری تگ و دو اور ہماری جد و جہد سب کا مرکز جو ہے وہ اللہ ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صالح اجتماعیت سے وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حیات و موت کا ہے فیصلہ اٹل لوگو، حیات و موت کا ہے فیصلہ اٹل لوگو، کسے خبر ہے کہ دیکھے گا کون کل لوگو. یہ بات یاد رہے اس جہان فانی میں کہ زندگی ہے بس کر سے عمل لوگو. بہرحال اگلا پروگرام میں محترم محمد شفیع مدنی صاحب سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جماعت اسلامی ہند کا مختصر تعارف پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. صدق اللہ العظیم. محترم ذمہ داران جماعت اور معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ حلقہ دہلی کی طرف سے ففروا الی اللہ کے عنوان سے یہ جو مہم چل رہی ہے، کارکن سازی کی مہم، اس میں اس پروگرام میں مجھے حکم دیا گیا کہ جماعت اسلامی کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے. جماعت اسلامی ہند کی طرف سے یہ پروگرام ہے. آپ حضرات یہاں موجود ہیں. یہ مرکز ہے جماعت اسلامی ہند کا، اور آپ اسی مرکز سے قریب رہنے والے سارے حضرات ہیں. کچھ لوگ تو جماعت اسلامی سے باقاعدہ وابستہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہاں قرب جوار میں رہتے ہوں گے. تو جماعت اسلامی ہند سے کچھ نہ کچھ حد تک واقف ہوں گے ہی. جماعت اسلامی ہند ایک بڑے مقصد اور بڑے نصب العین کے ساتھ قائم ہوئی ہے، اور اس کا یہ جو مقصد ہے وہ اقامت دین ہے. ابھی قرآن کی سورہ شورا کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعے وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. تو یہ اقامت دین جو ہے وہ اقامت دین کا مقصد، اقامت دین کا نصب العین لے کر الحمدللہ جماعت اسلامی ہند تقریباً 75 سال سے اس ملک میں جد و جہد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. جماعت اسلامی ہند ایک دینی جماعت ہے، اور وہ چاہتی ہے
کہ اس دین کے مطابق فرد کا ارتقا ہو، آدمی کو تیار کیا جائے، فرد کو تیار کیا جائے۔ ہر وہ شخص جو دین اسلام پر ایمان لایا ہے وہ اللہ کے اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دے، اللہ سے قرب حاصل کرے اور دین کے مطابق اس کی زندگی ہو، اس کی پوری زندگی اللہ کے تابع ہو، اللہ کے احکامات کے تابع ہو، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس طرح سے فرد کا ارتقاء جماعت اسلامی ہند چاہتی ہے، اور فرد کے ارتقاء کے ذریعے جماعت چاہتی ہے کہ ایک صالح معاشرے کی تعمیر، اس طرح کے افراد جن کی تربیت اور تزکیہ دین اسلام کی بنیادوں پر ہو، وہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال دے اور ایسے افراد مل کر ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کرے جو معاشرہ وہ اسلامی معاشرہ ہو، عدل و انصاف پر قائم معاشرہ ہو، وہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں پر اللہ کے حکم چلیں، جہاں پر نیکیاں پروان چڑھیں، جہاں پر بدیوں کا خاتمہ ہو، اور ایسا معاشرہ ہو کہ جو پوری انسانیت کے لیے اپنے رب کی طرف بلانے والا معاشرہ ہو۔ تو یہ معاشرے کی مثالی معاشرے کی تعمیر، صالح معاشرے کی تعمیر، یہ جماعت اسلامی چاہتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے جماعت چاہتی ہے کہ ایک صالح نظام کا قیام، افراد تیار ہوں، افراد اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کریں، ان کی زندگیاں پاک ہوں، اور وہ اس کے ساتھ ایسے افراد کا ایک معاشرہ تعمیر ہو، اور پھر ایسے معاشرہ ایک ایسا نظام قائم کرے جو نظام وہ اللہ کی مرضیات کے مطابق چلنے والا نظام ہو، وہ ایسا نظام ہو کہ جس کے تحت جتنے بھی شعبے ذات آتے ہیں وہ سب قرآن کے تعلیمات کے مطابق قائم ہوں، اور انسانی زندگی ایک بہتر زندگی بن سکے۔ یہ اصل میں جماعت اسلامی ہند چاہتی ہے، جماعت اسلامی ہند کی کوشش بھی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے جو بنیادی کام ہیں، اس میں جیسے کہ ابھی ہمارے خان یاسر صاحب نے بھی بات کہی ہے کہ جماعت چاہتی ہے کہ وحدت پیدا ہو، مسلمانوں میں اتفاق ہو ان کے اندر، کیونکہ جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے، جماعت ایک تحریک ہے، اور جماعت سارے انسانوں کو لے کر چلنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کو خاص طور سے جماعت چاہتی ہے کہ ان کے اندر کے تفرقے ختم ہوں، مسلمان ایک جوٹ ہوں، مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو، مسلمان ایک جوٹ ہو کر ایک امت ہو کر اپنی زندگی کو بنائیں۔ تو یہ وحدت جماعت کے جو بنیادی کام ہے، اس میں سب سے اہم کام اس کا یہ ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ پوری امت ایک ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر آئے، ان کے بیچ کے سارے تفرقے ختم ہو جائے، اس کی طاقت بڑھے اور اس کا وزن بڑھے۔ اسی کے ساتھ جماعت اسلامی ہند پوری ملت کی تربیت کرنا چاہتی ہے۔ عام طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آفاقی دین ہے اس کو بہت محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے، چند چیزوں کو دین سمجھ لیا گیا ہے، عبادت کو ہی دین سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ اس دین کا تعلق پوری انسانی زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کی پوری زندگی، اس کی زندگی کے سارے شعبہ جات وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، اور جماعت اسلامی ہند یہی چاہتی ہے، اور اس کے لیے جماعت چاہتی ہے کہ ملت کی، امت کی تربیت قرآن و سنت کی نہج پر ہو، ملت اس طرح سے تیار ہو کہ وہ اس دین کو
اس طرح سے قبول کرے کہ وہ اس کی پوری زندگی سے گفتگو کرتا ہو. چند پوجا پاٹ کے طریقے تک ہی محدود نہ رہے، لیکن اس کی زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں وہ سارے شعبے اس دین کے تحت آ جائے. تیسری چیز جس پر جماعت سب سے زیادہ توجہ دیتی ہے اور اس کے بنیادی کاموں میں جس کو شامل کیا گیا ہے وہ دعوت اللہ کا کام ہے. جماعت چاہتی ہے کہ اللہ کا یہ دین جو ہے وہ دین سارے انسانوں تک پہنچے، اللہ کی پہچان سارے انسانوں تک پہنچے اور سارے انسان اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پہچانے. بڑے پیمانے پر جماعت دعوت کے ذریعے وہ معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری جماعت بتاتی ہے. قرآن نے یہ ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کی ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. شہادت الناس تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ شہادت الناس کی ذمہ داری تم کو ادا کرنی ہے. اور جماعت اس بنیادی کام کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرتا ہے. جماعت چاہتی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا یہ معاشرہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو، شہادت الناس کی اپنی بنیادی ذمہ داری کو سمجھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے اس دین کی طرف بلائے. اور اس کے ساتھ چوتھی چیز ہے، بنیادی چیز، وہ خدمت ہے. جماعت اسلامی ہند خدمت خلق کو، اللہ کے بندوں کی خدمت کو ایک خاص مقام دیتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں پر جیسے حقوق اللہ ہے اسی طرح سے حقوق العباد کی ذمہ داری بھی ہے، اللہ کے بندوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور اللہ کے بندوں تک ان کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اس کی ذمہ داری ہے. یہ کام اصل میں جماعت اس طرف لوگوں کو متوجہ کرتی ہے اور بلاتی ہے. ان کاموں کی انجام دہی کے لیے ایک تنظیم اور ایک بڑے نیٹ ورک کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ جماعت اسلامی ہند وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہے جو اقامت دین کے نصب العین کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے، جد و جہد کر رہی ہے. بہت سارے شعبہ جات اس نے بنائے ہیں. جب اقامت دین کی ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین انسانی زندگی کے سارے شعبوں میں قائم ہو. تو اس کے لیے الحمدللہ جماعت اسلامی نے ایک پورا پروگرام، ایک پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس منصوبے کے مطابق پورے ملک میں کام ہو رہا ہے. تقریباً 22 ریاستوں میں جماعت اسلامی ہند کام کر رہی ہے. اس کا اپنا نیٹ ورک ہے، کیڈر ہے، اور یہ کیڈر بیسڈ جماعت ہے، اور اس کا ایک پورا ضابطہ اور نظم ہے جس کے مطابق اس کو چلایا جاتا ہے. اس کے جو شعبہ جات ہیں اس میں اسلامی معاشرہ ہے. جماعت چاہتی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ پوری امت، پوری ملت وہ اس میں اتحاد پیدا ہو، اور یہ امت شہادت الناس کے عظیم کام کے لیے تیار ہو. اسلامی معاشرہ کے تحت یہ اس کام کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اور خاص طور سے مساجد کو تعلیم و تربیت کے مراکز بنائے جائیں، مدارس اور مکاتب کی طرف توجہ دی جائے، اور ملت کو اس اہم کام کے لیے تیار کیا جائے. ایک شعبہ اس کا دعوت کا شعبہ ہے، ہم نے اس کے بارے میں بتایا ہے. اس ملک میں، ہندوستان میں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں، بہت ساری باتیں پھیلائی جاتی ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسکنسیپشن کو دور کریں، ان غلط فہمیوں کو دور کریں، اور ایسی کوشش کریں کہ اسلام کو سمجھنے کا راستہ آسان ہو. اور اس کے لیے الحمدللہ جماعت اسلامی ہند
ایک بہت بڑا کام اس ملک میں انجام دیتی ہے. بہت سارے ایسے پروگرام وہ کرتی ہے کہ جس کے ذریعے برادران وطن تک اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچ سکے، اسلام کی صحیح پہچان ہو اور مسلمانوں کی اور اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے آ سکے. جیسے کہ بتایا گیا کہ ایک خدمت خلق کا شعبہ ہے، الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر یہ شعبہ اپنا کام پورے ملک میں کر رہا ہے، ہر میدان میں خدمت خلق کا کام انجام دے رہا ہے. تربیت اس کا ایک شعبہ ہے. جماعت کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جماعت کے ارکان، جماعت کے کارکنان، ان کی تربیت اور ان کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کے لیے تیار کرنا، یہ جماعت کا جو شعبہ تربیت ہے وہ اس پر کام کرتا ہے. اپنے کارکنان کا صحیح تزکیہ کرنا، ان کو اس اہم کام کے لیے تیار کرنا اور دین پر پوری طرح سے وہ دین پر چلیں، اس پر ان کی نگرانی کرنا، یہ شعبہ تربیت کا کام ہے. ملی ملکی امور ہیں. ملی ملکی امور کا جو شعبہ ہے وہ پورے ملک میں ملت اسلامیہ کے جو مسائل ہیں، جو امور ہیں، اس کو دیکھتی ہے اور ملت کے جو مسائل ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. ملت میں جو ابھی حالات ملت کے ہیں، جو خوف و ہراس ملت میں پایا جاتا ہے، جس کیفیت سے ملت گزر رہی ہے، اس سے اوپر اٹھانے کی اس کی کوشش ہوتی ہے اور ایک سوشل اپلپمنٹ کا کام ہے جو ہماری ملی امور کا جو شعبہ ہے وہ اس کو انجام دیتا ہے. اسی طرح سے ملکی امور ہے. ملک ہندوستان کے جو مسائل ہیں، اس ملک ہندوستان کے مسائل کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کو بھی حل کرنے کی الحمدللہ جماعت کا یہ شعبہ کوشش کرتا ہے. یہاں جو کچھ بھی بہت سارے بلز، بہت ساری الگ الگ جو چیزیں آتی ہیں، یہاں کے لوگ، یہاں کی خاص طور سے گورنمنٹ جو کچھ بھی کرتی ہے، اس پر ہمارا ملکی جو امور کا شعبہ ہے وہ اس پر نظر بھی رکھتی ہے اور انٹروین بھی کرتی ہے. تعلیم ایک شعبہ ہے. وہ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کا آج جو حال ہے اس پر ان کو متوجہ کرتی ہے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، بہت سارے ادارے قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سلیبس تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو آج ملت کی بھی بڑی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بھی بڑی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نظام جس طرح سے بگڑ گیا ہے اور جس طرح سے پورے یعنی یہ سلیبس میں اس کا جو سیفرنزم ہوا ہے، اس میں اس خاص طور سے جو اخلاقی تعلیمات، جو مورل ایجوکیشن تھا، وہ بالکل ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے. جماعت ایک ایسا سلیبس تیار کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اس سلیبس کے ذریعے یعنی ہمارے بچے بھی اور ملک کے بچے بھی صحیح تعلیم کی طرف آگے بڑھ سکیں. میڈیا بھی ایک شعبہ ہے اور میڈیا کا کیا ضرورت ہے، میڈیا کی اتنی بڑی طاقت ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی ہند نے اس طرف بھی توجہ دی ہے اور میڈیا میں بھی رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور صحیح بات، صحیح چیزیں لوگوں تک پہنچے، اس کے لیے کام کر رہی ہے. اور تقریباً ہندوستان کی ساری زبانوں میں جماعت اسلامی کے پرچے، میگزین الحمدللہ آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام میڈیا میں جماعت الحمدللہ کر رہی ہے. جماعت کا ایک اہم شعبہ خواتین ہے. ہم جانتے ہیں کہ خواتین ایک بہت بڑی طاقت ہے، نصف حصہ خواتین کا ہوتا ہے. جماعت نے شروع سے یہ کوشش کی ہے کہ اس پوری مہم میں، اس پورے کاموں میں خواتین کا حصہ بھی زیادہ سے زیادہ ہو. خواتین ہم جانتے ہیں کہ خاندان کو بنانے میں، معاشرے کو بنانے میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن آج دیکھتے ہیں
کہ خواتین ہر میدان میں آگے ہے۔ جماعت اسلامی ہند یہ کوشش کرتی ہے کہ مسلمان خواتین بھی ہر میدان میں آگے آئے اور ہر میدان میں مسلمان خواتین اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ تو یہ شعبہ خواتین کے ذریعے یہ کوشش ہو رہی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے۔ SIO اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے نام سے ہندوستان کے طلبہ اور مسلم طلبہ میں ایک بہت بڑی طاقت ابھر کے SIO کے نام سے آئی ہیں۔ الحمدللہ گرلس اسلامک آرگنائزیشن کے نام سے اب تک ہندوستان کے تقریباً 16-17 ریاستوں میں گرلس اسلامک آرگنائزیشن قائم تھی۔ الحمدللہ کل ہی اس کا ایک آل انڈیا فیڈریشن قائم کیا گیا اور اب اس کا آل انڈیا فیڈریشن بھی بنا ہے اور آل انڈیا لیول کی اس کی صدر اور اس کی سیکرٹری اور اس کی کمیٹی بھی منتخب ہوئی ہے، جو یعنی پڑھی لکھی لڑکیوں میں کام کرنے والی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند کی بہت ساری ریاستوں میں یوتھ ونگ بھی کام کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے ایک زکوٰۃ ٹرسٹ قائم کیا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ پورے ملک میں جو زکوٰۃ کا نظم ہے وہ زکوٰۃ کا نظم اجتماعی نظم ہو اور زکوٰۃ کے ذریعے اصل زکوٰۃ کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنایا جائے۔ اور اسی طرح سے رفا چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نام سے ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے، جو مسلمان جو انڈسٹریالسٹ ہیں، جو مسلمان اپنے روزگار کرنے والے ہیں، ان کے بیچ میں ان کا ایک چیمبر آف کامرس ہو۔ تقریباً 12 سے 13 ریاستوں میں یہ رفا چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بھی قائم ہوئی ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی یعنی اقتصادی حالت کو، مسلمانوں کی اکنامیکل کنڈیشن کو بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مجھے بہت کم وقت دیا گیا تھا، کوشش کی کہ جماعت کا ایک مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ سب حضرات جماعت کے بہت مرکز کے بہت قریب رہتے ہیں، آپ جماعت کا پورا تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ جماعت پورے ملک میں ایک بڑا کام انجام دے رہی ہے اور ہر میدان میں کام انجام دے رہی ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند اس میں اپنا کام اور اپنی ذمہ داری ادا نہ کرتی ہو۔ میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے جماعت کے کاموں کو دیکھیے، سمجھیے۔ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک تنظیم، ایک تحریک ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے جو جتنے کام ہیں، اس میں جس کام سے بھی آپ اتفاق رکھتے ہیں اس کام میں اس کے ساتھ شامل ہوئیے۔ انشاءاللہ ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جو دین کی بنیادوں پر ہوگا، اور پھر وہ ایک ایسا نظام انشاءاللہ قائم ہوگا کہ جہاں عدل و انصاف ہوگا، جہاں ہر کسی کے لیے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے مواقع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ترانہ مہم کے لیے قاری عبد المنان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور مہم کا ترانہ پیش کریں۔ مشرق مغرب سارا گونجے، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ مشرق مغرب سارا گونجے، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ صدیوں کا سناٹا ٹوٹے، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ یہ دھرتی آکاش اسی کے اوپر نیچے سب اس کا، کب اس کا دامن تھامو گے، شکر کرو گے کب اس کا۔ عمر تو پل پل بیتی جائے، عمر تو پل پل بیتی جائے، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ جنگل پربت بادل پانی سارے منظر اس کے ہیں، کہکشائیں چاند ستارے سارے مظہر اس کے ہیں۔
سارے جگ میں جلوے اس کے، سارے جگ میں جلوے اس کے، دوڑو اپنے رب کی طرف، اس سے کٹ کر اور کسی کا جو ہوگا پچھتائے گا، اس سے کٹ کر اور کسی کا جو ہوگا پچھتائے گا، دنیا ہی میں رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہ جائے گا، سوچو تم عقبا کی پہلے، سوچو تم عقبا کی پہلے، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ حضرات گرامی سماعت فرمائیں، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا پالنہار وہی، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا پالنہار وہی، طوفانوں میں اسے پکارو نا وہی، پتوار وہی، لاکھ بھور ہو آگے پیچھے، لاکھ بھور ہو آگے پیچھے، دوڑو اپنے رب کی طرف، روئے زمیں کا گوشہ گوشہ پہلے جیسا روشن ہو، روئے زمیں کا گوشہ گوشہ پہلے جیسا روشن ہو، یوں بکھرے توحید کی کرنیں، یوں بکھرے توحید کی کرنیں، ساری دنیا روشن ہو، شمع جلاؤ رستے رستے، شمع جلاؤ رستے رستے، دوڑو اپنے رب کی طرف، عمر تو پل پل بیتی جائے، دوڑو اپنے رب کی طرف، شمع جلاؤ رستے رستے، دوڑو اپنے رب کی طرف، مشرق مغرب سارا گونجے، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ شکریہ۔ محترم حضرات، اب ایک اہم تقریر ہوگی۔ محترم سید محی الدین شاکر صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، جو اس مہم کا مرکزی موضوع ہے ففروا الی اللہ، آپ سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، صدق اللہ العظیم۔ ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت، معزز بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا، اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، ہمیں متوجہ کرنے والا، ہمیں چونکانے والا اور ہمیں نیند سے بیدار کرنے والا موضوع ہے۔ جو آیت کریمہ اس موضوع کی مناسبت سے یہاں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، بلکہ یہ موضوع اسی آیت کریمہ کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا ہے۔ اس میں امید اور خوف کا ایک پورا سمندر پوشیدہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے تو اسے دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا اسے خوف بھی ہے کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی کے اندر وہ دوڑ لگا رہا ہے وہاں کیا صورتحال پیش آئے گی۔ لیکن امید کی جو کیفیت ہے کہ اس ہستی کی طرف دوڑا جا رہا ہے جو یقیناً بہت دامن وسیع رکھنے والی ہے، ہر گناہ گار کو، ہر خطا کار کو قبول کرنے والی ہے، نہ صرف قبول کرنے والی ہے بلکہ اس کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے کہ اس کے دامن رحمت میں ساری انسانیت کے لیے جگہ ہے، ہر ایک کے لیے اس کا دامن رحمت بڑا وسیع ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑنے کا، اللہ کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا، اللہ کی طرف جانے کا مطلب اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں جانا ہے، اس کی جنت کی طرف لپکنا ہے۔
تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے جس کی طرف دوڑنے اور بھاگنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ ایک سوال یہ کہ انسان کب کس چیز کی طرف دوڑتا ہے اور کس صورت میں دوڑ لگاتا ہے؟ اگر اس مختصر سوال پر ہم غور کریں تو دو کیفیات یا دو جوابات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کسی کام کے کسی چیز کے شوق میں دوڑ لگاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جب انسان پر خوف طاری ہوتا ہے اس صورت میں بھی انسان دوڑ لگاتا ہے۔ پہلی صورت میں جب کسی چیز کا شوق اسے ہو، اسے حاصل کرنے کی تمنا ہو، اسے حاصل کرنے کی تڑپ ہو، تو پھر انسان اس کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف انسان دوڑتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا، ان چیزوں سے میری ترقی ہوگی اور یہ میرے لیے ضروری ہیں، تب انسان ان چیزوں کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ وہ چیز اس کا مطمع نظر بن جائے، اس کا فوکس بن جائے، اس کی زندگی کا محرک اور اس کی زندگی کا مصرف اور مقصد بن جائے، تو پھر اس کی دوڑ بھی صحیح ہوگی، اس کا بھاگنا بھی صحیح ہوگا اور اس کا دوڑنا اپنی منزل کی طرف صحیح ہوگا اور وہ صحیح طور پر اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اگر اس کے دوسرے پہلو پر غور کریں کہ انسان جب خوف میں دوڑتا ہے تو اس کے سامنے یقیناً کوئی خطرہ ہوتا ہے، وہ خطرے کو محسوس کرتا ہے اور یہ بات محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اگر یہ میرے قریب آئے گا یا میں اس میں گرفتار ہو جاؤں گا تو پھر میرے لیے یہ بڑی نقصان کی چیز ہوگی، جس کے ذریعے سے میری زندگی تباہ بھی ہو سکتی ہے، میری زندگی برباد بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ خوف، یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر اس سے دوڑ کر کسی پناہ گاہ کی طرف وہ بھاگتا ہے۔ لیکن شرط لازمی یہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہو کہ جس خوف سے وہ دوڑ رہا ہے اس کے مقابل میں ایک پناہ گاہ ہے، ایک محفوظ جگہ ہے جہاں جا کر وہ اپنے آپ کو اس خطرے سے، اس مشکل سے، اس تباہی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جب یہ یقین، پناہ گاہ کا یقین اس کو ہوگا تب کہیں وہ اس کی طرف دوڑ لگائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس آیت کریمہ میں اور اس ٹکڑے کے اوپر جو فرار کی کیفیت کی یہاں پر بیان کی گئی ہے، اگر اس پر ہم غور کریں تو یہی دوسری کیفیت اس میں غالب نظر آتی ہے کہ انسان مختلف مسائل میں، مختلف پریشانیوں میں، مختلف گناہوں میں، معصیتوں میں اس حد تک گھر چکا ہے کہ اب اسے وحشت ہونے لگتی ہے۔ جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنی معصیتوں کے اوپر غور کرتا ہے تو اسے پریشانی ہونے لگتی ہے، وحشت ہونے لگتی ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر اسی کیفیت کے اندر میں رہوں گا تو میری دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے، میری آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ پھر اپنے ماحول پر، جس سرزمین پر، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کے حالات پر غور کریں، وہاں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں، اس پر جب انسان غور کرتا ہے تو یہ تباہی، مشکل، پریشانی، زندگی انتہائی تنگ اس کو نظر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کیفیت میں آتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے مجھے ضرورت ہے کہ میں کہیں دوڑ لگاؤں۔ لیکن جب یہ دوڑ لگانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے یہ بات معلوم ہو کہ اس کے لیے ایک اور ایک ہی محفوظ پناہ گاہ ہے، ایک ہی مقام ایسا ہے کہ جہاں پر جا کر وہ ان ساری وحشتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، ساری پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے، ساری تکالیف کا حل اسے مل سکتا ہے۔ تو وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی طرف دوڑنے میں، جس کی طرف جانے میں، جس کی دامن رحمت میں پناہ لینے ہی میں اس کے لیے آسانی اور ساری مسائل کا حل ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب یہ کیفیت، یہ یقین انسان کو پیدا ہوگا، مجھے اور آپ کو یہ یقین پیدا ہوگا، تو سارے مسائل میں اللہ پر بھروسہ نہیں کرنے والا خودکشی کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ اب مجھے دوڑنا ہے تو اللہ کی ذات، اس کی پناہ گاہ، اس کا دامن رحمت ایک ایسا غیر معمولی مقام ہے کہ جہاں جانے سے سارے مسائل کا حل ہوگا، ساری پریشانیوں کا حل ہوگا، ساری تکالیف کا مداوا ہوگا، ساری بیماریوں کی دوا ہوگی۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کا دامن رحمت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اللہ کا رخ کرو، اللہ کی طرف دوڑو، وہیں تمہیں یہ سارے مسائل کا حل ملے گا۔ اس آیت کی تشریح میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ کی پکڑ سے اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو۔
انسان جن مسائل کا شکار ہوتا ہے، گناہوں میں، معصیت میں، خرابیوں میں، تکالیف میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ اللہ رب العالمین کی پکڑ کے شکل میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے تو اس کا بھی راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی پکڑ سے اللہ کی رحمت کی طرف بھاگو، اسی پر یقین رکھتے ہوئے اس کے احکام کی پیروی کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف جاؤ۔ یعنی اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام، جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فرمان نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان کی شکل میں جو ہمارے سامنے زندگی کا مقصد یا زندگی کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ اللہ اس کو گزارتے ہوئے اللہ کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ ایک اور مقام پر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بھاگو اس کی معصیت سے، گناہوں سے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف۔ یعنی اگر انسان معصیت میں، گناہوں میں پھنسا ہوا ہے تو اس سے نکلنے کا اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ لگائے۔ ایک اور بزرگ حضرت ابو بکر الوراق فرماتے ہیں کہ بھاگو شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف۔ یعنی زندگی کے جو سارے مسائل ہیں، ساری پریشانیاں ہیں، دراصل وہ شیطان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ ہماری انفرادی زندگی میں، ہماری اجتماعی زندگی میں، ہماری خانگی زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں، ہماری معاشرتی اور سوسائٹی زندگی میں انسان جو غلطیاں کرتا ہے، جو تباہیاں اور بربادیاں لاتا ہے، دراصل اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، کہیں بھیڑیا بنتا ہے، کہیں لوگوں کو ستانے والا، تکلیف دینے والا، ظلم کرنے والا بنتا ہے، اور کہیں انسان خود اپنی ذات پر ظلم کرنے والا بنتا ہے۔ تو ان ساری کیفیتوں سے، شیطان کی اطاعت سے، شیطان کی پیروی سے اللہ رب العالمین کی طرف دوڑنا اور اللہ رب العالمین کی طرف بھاگنے کا ہمیں مطالبہ کیا جا رہا ہے، یا یہ راستہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، محترم حضرات و خواتین، اس سلسلے میں غور کرنے کے لیے 3 بنیادی باتیں ہیں۔ اگر ہم حقیقتاً اللہ کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی پناہ میں، اس کے آغوش رحمت میں اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو 3 بنیادی حقیقتوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ ہمارے لیے نہیں ہے جہاں جا کر ہمیں پناہ مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں 3 صحابہ پر جو کیفیت گزری تھی اس کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ بات فرمائی، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وہ اس کیفیت سے جب گزر رہے تھے، ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو اس کیفیت سے جب وہ گزر رہے تھے تو اس کی تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ اللہ کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پلٹ آیا۔ وہ اسی طرف اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اگر اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اگر انسان کو مسائل سے، پریشانیوں سے نجات پانا ہے، تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی پناہ گاہ ہے۔ اور جب انسان اس پناہ گاہ کو محسوس کر لیتا ہے تو رب العالمین خود ان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رب العالمین کی طرف جب انسان پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنا دامن رحمت ان کے سامنے وسیع کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف پھیر لیا۔ دعا سکھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اے اللہ، میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف پھیر لیا، میرے معاملات کو تیرے حوالے کر دیا، تجھ سے جائے پناہ اور جائے نجات تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں ایمان لایا اس پر جو تو نے کتاب میں نازل کیا اور جو کچھ رسول کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یعنی یہ وہ پورا پروسیس ہے جو دعا کے ذریعے سے سکھایا گیا۔ وہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں، بلکہ اپنے سارے معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں۔ اس کے حوالے کرنے کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں، تو تب کہیں جا کر اللہ کی پناہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو پہلا اور اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں جو ہمیں مل سکے۔ دوسری جو اہم ترین بات، دوسری جو بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان چاروں ناچار اللہ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ہم فیصلہ نہ کریں اللہ کی طرف دوڑنا، تب بھی ہم اللہ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔
قرآن مجید کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی انسان کے سامنے قرآن جو راستہ رکھتا ہے، چاہتے ہوئے یا نہیں چاہتے ہوئے تم اللہ کی طرف جا رہے ہو، راضی خوشی یا زبردستی تم کو اللہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو عقل مند انسان وہ ہے، دانا انسان وہ ہے، اپنے حق میں صحیح فیصلہ کرنے والا انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب دوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ لیکن اگر فیصلہ نہ بھی کرے تو پھر اللہ کے دربار میں گھسیٹتے ہوئے اس کو لا کر حاضر کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، اس کی پوری زندگی کا نام اعمال دے دیا جائے گا، اور وہاں کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج پڑھ تو کتاب تو لے کر آیا ہے، اور اپنی کتاب پر، اپنے اعمال پر، اپنی زندگی پر، ہر چیز پر گواہی دینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے دوسری اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ انسان خود رب العالمین کی طرف دوڑے، ورنہ اس کو گھسیٹ کر کھینچ کر رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جانے والا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم مرو یا تم قتل کیے جاؤ، تمہارا حشر تو سمیٹ کر اللہ رب العالمین کے سامنے تم کو کیا جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یعنی انسان، آپ اور میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے تمام معاملات اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، ہماری رپورٹنگ ہو رہی ہے، ہمارا ریکارڈ بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ بذات خود واقف ہے، لیکن پورا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ایک ایک چیز کھول کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی، اس وقت رجوع ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ رجوع ہونا ہے تو آج ہم کو رجوع ہونا ہے۔ تیسری بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تنہا ہر چیز کا مالک ہے۔ آج دنیا میں جو سارے معاملات ہو رہے ہیں وہ اللہ اس کا بھی مالک ہے، کل قیامت میں جو فیصلہ ہوگا اللہ رب العالمین اس کا بھی مالک ہے، اور ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، انتہائی بے بس ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو پھر ہمارے سامنے اور کیا راستہ رہتا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے بجائے کوئی اور طرف رخ کریں، کوئی اور طرف نکل جائیں، جبکہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے اختیار میں، تنہا وہ مالک ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ کی یعنی محتاج ہو اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف دوڑ لگائیں، ہماری دنیا کی کامیابی، ہماری آخرت کی کامیابی، ہماری انتہائی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے ہماری۔ تو یہ تیسری بنیاد ہے کہ ہر چیز کا مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے بھاگے ہوئے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی صورتحال سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج غیر مسلم معاشرہ نہیں، مسلم معاشرے میں بھی تعلقات کا بکھرنا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کے جھگڑے، آپس میں ناچاخیاں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، ایک دوسرے سے ناراضگی آج مسلم معاشرے میں بھی عام ہو چکی ہے۔ طلاق کی بھرمار ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیس کرنے کی کیفیت بھی ہے۔ جب اعداد و شمار میں جمع کر رہا تھا تو دیکھ کر آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ مسلم معاشرہ بھی کتنا کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی مثال ہم اپنے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ معاشی مسائل کی صورتحال بھی ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح ساری یعنی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ صرف اسکیم کے نام سے اگر آپ آن لائن سرچ کرنے کی کوشش کریں تو چند بڑے 10-12 بڑے اسکیم میں 6,45,000 کروڑ روپیہ لوگ کھا چکے ہیں۔ اتنی بڑی رقم جو $90 بلین سے زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ معاشرے پر خرچ کی جاتی تو کتنا معاشرے کا فائدہ ہوتا۔ سماجی مسائل اپنی جگہ پر ہے، کرائم ریٹ انتہائی ہائی ہے۔ آج 2 دن پہلے کی خبر ہے، بلکہ کل کی خبر ہے کہ 4,86,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہے جو مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی چند سال پہلے ہمارے سامنے آئی کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں اس میں 30-31% مسلمان ہیں۔
مسلمانوں کا ریشو بہت آگے ہے. اس قسم کی معاشی صورتحال، اس قسم کی سماجی مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، جس کی بات ابھی آپ اسی محفل میں آپ کے سامنے آ چکی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان تعلیمی طور پر پسماندہ، سماجی طور پر پیچھے ہیں. یہ سارے مسائل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا چوطرف سے گھیراؤ بھی کیا جا رہا ہے. روز آنا ہر دن ایک نئی خبر ہمیں سننے میں ملتی ہے جو مسلم ملت کو ڈی مورلائز کرنے یا مسلم ملت کو پریشان کرنے اور ستانے کا، تکلیف دینے کا ذریعہ ہوتی ہے. ان تمام مسائل میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا اور مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، یہ بہت دیکھنے کی اور اہم ترین توجہ کی ضرورت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان اسی مردہ تہذیب کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اسی چیز کو اپنا مطمع نظر بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو، اللہ کے دین کو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ ہمارے سامنے رکھا تھا اس کو چھوڑ کر آنکھیں بند کر ہم مخالف سمت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں. جبکہ ہمیں حکم تو دیا گیا تھا کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لیکن ہم مسائل کی طرف، مشکلات کی طرف، پریشانیوں کی طرف اور اپنے برے انجام کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. اس کیفیت سے ہمیں اگر نکلنا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ ہم اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالیں؟ ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی اطاعت کی طرف دوڑو. یہی دراصل حل ہے. اس میں نمبر ایک میں 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے شیئر کروں گا. نمبر ایک یہ کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یعنی ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو اسلامی اجتماعیت قائم ہوتی ہے اس امیر کی تم اطاعت کرو. یہی تمہارے لیے صحیح راستہ ہے، یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی راستہ ہے جو جس پر چل کر اللہ سے تم جڑو گے، اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہوگی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر کی اطاعت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اجتماعیت سے اپنے آپ کو منسلک کریں، اسلامی اجتماعیت، صالح اجتماعیت سے اپنے آپ کو منسلک کریں، تب کہیں جا کر اس راستے کو ہم مکمل کر سکیں گے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب قرآن سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جوڑنا ہے. جب یہ ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑیں گے تو دوسرا پوائنٹ یا دوسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی دین کی خدمت کی جائے. جو بات بتائی گئی ففروا الی اللہ، یہ اللہ کی طرف دوڑنے کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی طرف دوڑیں، یعنی قرآن مجید کی طرف دوڑیں، قرآن مجید پر عمل کریں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. آپ کی اطاعت اور جو فرمان، جو سیرت ہمیں ملتی ہے، اس سے جو نقشہ دین کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دین انسان کی مکمل زندگی کے لیے آیا ہے. جب انسان اس دین کو مکمل اختیار کرتا ہے تب کہیں جا کر وہ اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کا نمونہ پیش کر سکتا ہے. یہی بات ہے جو قرآن مجید میں انسانوں کو، مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اللہ کی طرف دوڑنے کا، اللہ کی طرف بڑھنے کا، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں، اللہ کی اطاعت میں پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا جائے، اجتماعیت سے جوڑ کر ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں. نمبر 2 اور نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کے دین کے، اللہ کی طرف دوڑنے میں ایک اور پہلو جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ مسابقت کا رویہ اختیار کیا جائے. دنیا میں آج انسان کمانے کے معاملے میں، پیسہ جمع کرنے کے معاملے میں، دنیا کے سوشل اسٹیٹس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں، امتحانوں میں مسابقت ہوتی ہے. اور یہ اگر حلال اور صحیح طریقے سے تو بہت اچھی چیز ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے،
لیکن اصلی مسابقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ اللہ کو راضی کرنے, اللہ کو خوش کرنے, اس کی رضا حاصل کرنے, جنت حاصل کرنے کے لیے مسابقت اور دوڑ کرنا چاہیے. قرآن میں یہ بات ہمارے سامنے ارشاد فرمائی, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, یعنی سابقو بھی ایک دوسرے سے مسابقت کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں. جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ہم بالکل کھلا اور واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو خوش کرنے, اللہ کو راضی کرنے, نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ان کا ہوتا تھا. وہی جذبہ اختیار کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ففروا الی اللہ کی کیفیت کو پورا پہنچ سکتے ہیں. آخری پوائنٹ یہ ہے, نمبر 4 یہ کہ مہلت ختم ہونے سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر, کہ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرے گا. آج جو بات ابتدا میں بھی آپ کے سامنے آئی, انسان کی زندگی مختصر ہے, کسی وقت بھی اس کی زندگی کا دی اینڈ آ سکتا ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے انسان فیصلہ کر لے, اللہ کی طرف دوڑ لگائے تو پھر انسان کے لیے کامیابی ہے. اور انسان کے لیے کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف دوڑ لگائے. اور اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب انسان اپنی پوری دل کی آمادگی کے ساتھ دوڑے. اور ایسے لوگوں کا جو انجام ہے, قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ یہ کہ اے نفس مطمئن, اے اطمینان کے نفس, اے وہ نفس جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا, اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے کر دیا تھا, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا, اپنے اوقات, اپنے مال, اپنی صلاحیت, ہر چیز کو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا رہا تھا. تو کل قیامت میں فرمایا جائے گا ایسا نفس مطمئن جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, چل اپنے رب کی رضا کی طرف اور چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ دوڑ کا انجام ہوگا اگر ہم اللہ رب العالمین کی طرف لگائیں گے, اس کی اطاعت کی طرف, اس کی فرما برداری کی طرف, اور دل کی آمادگی اور دل کے اطمینان کے ساتھ, تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے یہی توقع ہے کہ وہ ہمیں وہاں بھی کامیابی نصیب کرے گا, اپنی رضا کے ذریعے سے جنت کی نعمتیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بہتر باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے غور کرنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. محترم امیر مقامی کے محترم انجینئر عبد المنان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار تشکر اور دعا فرمائیں. محترم معزز خواتین و حضرات اور یہاں پر ڈائس پر تشریف فرما ہمارے تمام ذمہ داران, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ آج ہم ایک اہم دعوت کی طرف ہم تمام بھائیوں کو متوجہ کرنے کے لیے پروگرام نے منعقد کیا. انشاءاللہ یہ مہم ہماری 15 اگست تک جاری رہے گی. میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارا اس میں بھرپور آپ تعاون دیں اور جماعت اسلامی کو سمجھنے اور سے جڑنے کی کوشش کریں. میں تمام ذمہ داران جماعت جو یہاں تشریف فرمائے, دونوں سیکریٹری صاحبان, ان کا بھی مشکور ہوں. اس کے علاوہ خواتین جو اس وقت جب کہ وہ گھریلو زندگی میں بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں, کھانا بنانا یہ سب ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا, اس لیے میں ان کا بالخصوص مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں. اور ہمارے ان بھائیوں کا جنہوں نے اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو یہاں لائے ہیں, ان کا بھی مشکور ہوں. اور میں اس طریقے سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ لوگ ہمارے ان تمام پروگراموں میں شریک ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ابھی جو قاری عبد المنان صاحب کے ذریعے ترانہ سماعت کیا تھا, وہ شاعر, کوہنہ بخش شاعر, بزرگ شاعر ہمارے درمیان موجود تھے. ابھی اٹھ کر یہ گئے ہیں محترم انتظار نعیم صاحب. ان کا اس ترانے کا اس ٹاپک سے
ٹاپک ہی پر تھا، اس لیے ہم نے اس کو پیش کیا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ انہی کے زبان سے سنیں، لیکن کچھ مجبوری کی وجہ سے ہم نے قاری عبد المنعم صاحب کے ذریعے سے ترانے کو سماعت کیا۔ غرض یہ کہ یہ ایک دلی طور پہ میں آپ کو بات کروں کہ بہت مجھے خوشی ہوئی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہمارے تمام بھائیوں نے ویلکم کیا، ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ لیکن میں گزارش یہ کروں گا اس کے علاوہ کہ ہم جماعت اسلامی جس ایریا میں بھی رہتے ہیں، اس پورے ہمارے ذاکر نگر، بٹلہ ہاؤس، ابو الفضل، شاہین باغ کے ایریا میں جہاں بھی رہتے ہوں، ہم وہاں جماعت سے جڑنے کی کوشش کریں، اجتماع سے جڑنے کی کوشش کریں۔ اے سے ڈی بلاک تک کا ہمارا آفس ہے، ڈی 160 محترم زین العابدین منصوری صاحب کی بلڈنگ کے نیچے سے میں۔ ای سے لے کے این بلاک تک کی جو آفس ہے، وہاں کے جو آفس جماعت اسلامی ابو الفضل ساؤتھ کا، وہ E57 میں جہاں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کا دفتر ہے، اس کے نیچے حصے میں گراؤنڈ فلور پر ہے۔ اسی طرح سے شاہین باغ میں سبزی منڈی میں اسلامک سینٹر ہے، وہاں ہمارا سینٹر ہے۔ بٹلہ ہاؤس میں سر سید روڈ پر، وہاں پر ہمارا آفس ہے۔ اس طریقے سے ہم اجتماعی طور پر ہم اس کام کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ میں سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جڑنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے اس راستے پر آنے کی کوشش کریں جس کی دعوت قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اس سے کٹ کر کے ہم گزارا کرتے ہیں تو سمجھیے کہ خسران کا ہمارا سودا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چونکہ وقت بہت کم ہے، میں بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں ایک دفعہ اور اللہ رب العزت اور طبی رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں ہمارے اس پروگرام میں شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جن باتوں کو ہم نے سماعت کیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، سوچ سے سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی کو اس طرح سے منور فرمائے جس طرح سے قرآن مجید کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج اب یہ اجتماع کا برخاستگی کا اعلان ہوتا ہے۔